وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے میں مگن تھی، یوں شاید کچھ تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ ایک ہی حالت میں کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ اس نے جو چاہا تھا وہ کیسے مل گیا؟ وہ بے یقین تھی، اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، مگر کن حالات میں ہوئی؟ وہ تقدیر کے اس کھیل کو دیکھ کر حیران تھی۔ کیا قسمت ایسے بدلتی ہے؟ تو عارش حسان تم میری زندگی میں شامل ہو گئے، کسی بن مانگی دعا کی طرح۔ ابھی تو تم میری آنکھوں میں خواب کی طرح اترے تھے، وہ خود سے ہی ہم کلام تھی۔ عارش حسان سب سے مقبول چینل کا مشہور و معروف اینکر تھا، جس کا آج کل ہر جگہ چرچا تھا۔ اتنا حسین وجاہت سے بھرپور، جس کی ذہانت پورے ملک میں مشہور تھی، آج وہ اس کا ہو گیا تھا۔ کیا وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تھی؟ اللہ نے اس کی ساری دعائیں سن لی تھیں، یا پھر ایک نئی آزمائش اس کی زندگی میں باقی تھی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ رات آہستہ آہستہ تاریکی میں ڈوب رہی تھی اور اس کی سوچیں ماضی میں سفر کر رہی تھیں۔ حسان صاحب جب آفس سے آئے تو ساتھ میں آسماء اور زرنش کو دیکھ کر نائمہ حیران ہوئی۔ نائمہ جاؤ پانی لے کر آؤ، کھانا بھی لگواؤ، اور ہاں انیکسی صاف کروا دو، آج سے یہ لوگ وہیں رہیں گے۔ نائمہ فوراً اٹھی۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ حسان صاحب نے پریشان سی زرنش کو اپنے ساتھ لگایا۔ آسماء حسان کی اکلوتی بہن تھی، جو ان سے حیثیت میں تو کم تھی مگر اپنے گھر میں خوش تھی۔ لیکن 2 ماہ پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان پر زندگی تنگ کر دی، اور حسان صاحب بے خبر تھے۔ وہ تو آج آنیا نے کال کی تو وہ اپنے گھر لے آئے۔ انہیں افسوس بھی تھا کہ بہن کو اس حالت میں اکیلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ تو خبر رکھتے، مگر اچانک ایک میٹنگ کی وجہ سے ملک سے باہر تھے، کل ہی واپس آئے تھے۔ نائمہ بیگم نے کھانا لگوا دیا تھا۔ حسان صاحب نے انہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، وہ بھی آسماء اور زرنش کے دل جوئی کر رہی تھی۔ وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ ڈائننگ ہال میں کوئی داخل ہوا۔ حسان صاحب فوراً اٹھے۔ کیسا رہا انٹرویو؟ آنے والا عارش حسان تھا، حسان کا اکلوتا بیٹا، نیلی جینز پر بلیک شرٹ پہنے، جس کی جینٹل مین آستین کوہنی تک مڑی ہوئی تھی، تھوڑی پیشانی جس پر کچھ بال بکھرے ہوئے تھے، اور مغرور کھڑی ناک چہرے پر سج رہی تھی۔ ہلکی ہلکی داڑھی اور ڈارک براؤن ذہین آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ وہ واقعی کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، بالکل شاندار، آپ کے بیٹے کی طرح۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ رہا تھا اور حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اپنی خوشی میں اس نے اس طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ حسان صاحب کو بھی ابھی خیال آیا، بیٹا پھپھو سے ملو۔ السلام علیکم، غمگین لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ کتنا بڑا اور کتنا خوبرو ہو گیا ہے بھائی صاحب۔ آسماء جو اتنی دیر سے خاموش تھی، اب بھتیجے پر نہال ہوئے جا رہی تھیں، اور زرنش غصے سے بیچو تاپ کھا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا امی کو چپ کروا دے۔ جن موصوف کی تعریف میں وہ رطب اللسان تھیں، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ بڑے مزے سے فورک میں کباب کا ٹکڑا پھنسا رہا تھا۔ حسان صاحب اور نائمہ بیٹی کی تعریف میں مسکرا رہے تھے۔ زرنش اس مغرور سے شخص کو دل میں ہی بہت کچھ بول چکی تھی۔ ٹام کروز کا چھوٹا بھائی سمجھتا ہے خود کو، اور وہ ٹام کروز کا چھوٹا بھائی نیپکن سے منہ صاف کر کے اٹھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھپھو، بعد میں ملاقات ہوتی ہے، مجھے کچھ کام ہے۔ اور پھپھو اتنی ہی سی بات پر نہال ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ نائمہ بھی اٹھنے لگی، میں ذرا کمرہ سیٹ کروا کر آتی ہوں۔ اب حسان صاحب زرنش کی تعلیم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھا، دور سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ جلدی سے بستر سے اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو کچن سے آتی آواز سے سمجھ گئی کہ امی اٹھ چکی ہیں۔ اس کا روز کا معمول تھا، نماز ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتی اور صبح کی پہلی کرن کو دیکھتی، شبنم کے قطروں کی نمی کو محسوس کرتی، اپنے ہی گھر کے چھوٹے سے آنگن میں چہل قدمی کرتی
اور اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب بنتی، یہ جانے بغیر کہ کچھ خوابوں کی تعبیر بہت بھیانک ہوتی ہے۔ اور آج اس کے سارے خواب بکھرے پڑے تھے۔ آج اس نئی جگہ میں اس کی پہلی صبح تھی۔ وہ چہل قدمی کرنے کے غرض سے لان میں نکل آئی۔ اپنے چھوٹے سے آنگن کو دیکھ کر وہ اکثر سوچا کرتی کہ کاش وہ ہرے بھرے گھاس کی نمی کو محسوس کرے۔ کبھی کبھی یہ شکوہ زور سے کرتی تو ابو خفا ہوتے۔ زرنیش، بہت بری بات ہے بیٹا، اللہ کو بات بات پر شکوہ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ابو کی یاد آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اپنا چھوٹا سا گھر یاد آیا، جہاں تھوڑی بہت پریشانی سہی مگر خوشی اور سکون تھا۔ اپنا گھر اور باپ کا سایہ تھا، پل بھر میں سب ختم ہو گیا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد لوگوں کے اصل چہرے سامنے آ گئے تھے کہ اپنے ہی گھر سے دربدر ہونا پڑا۔ زرنیش، کیا کر رہی ہو؟ باہر آ جاؤ۔ امی کی آواز پر وہ خیالوں سے چونکی اور جلدی کچن سے ملک لانچ میں آئی، جہاں ملازمہ ناشتہ رکھ رہی تھی۔ دونوں خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھیں۔ زرنیش، ناشتہ کر لو، پھر حسان بھائی سے تمہاری ایڈمیشن کی بات کروں گی، آسمہ نے کہا۔ امی، کچھ عجیب نہیں تھا؟ آپ کی تعریف پر شکریہ بھی نہیں کیا؟ بیٹا، اس کی عادت ہے، بیہیویئر ان کے بیٹے کا خاموش طبیعت سا ہے۔ اور پھر ہم لوگوں کا آنا جانا ہی کم تھا، اتنی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ امی، ہم یہاں کب تک رہیں گے؟ کاش میں آپ کا بیٹا ہوتی تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ کیا باپ کے چلے جانے سے سارے لوگ بدل جاتے ہیں؟ آخر بات کرتے ہوئے اس کی آواز روند گئی تھی۔ آسمہ فوراً اٹھی اور گلے سے لگایا۔ بیٹا، ایسا نہیں کہتے، ہمیں لوگوں سے کرنا بھی کیا ہے، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، پھر کسی کی کیوں فکر کریں؟ ہاں، اللہ تو ہے، اسی نے تو ان کو غلط لوگوں سے محفوظ رکھا، ورنہ گھر کے لالچ میں لالچی تایا اس کے اپنے آوارہ 35 سالہ شادی شدہ بیٹے سے شادی کر رہے تھے، جس کی بیوی 2 سال پہلے سے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تبھی اس نے حسان ماموں کو کال کر کے صورتحال بتائی، اور آج وہ یہاں تھی۔ پتہ نہیں اب یہاں کب تک رہنا ہے اور زندگی کس طرح گزرے گی۔ وہ ناشتے کے برتن دھوتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ آسمہ اندر کمرے میں اپنا سامان سیٹ کر رہی تھی کہ اچانک بیل ہوئی تو حسان صاحب اور نائمہ اندر آئے۔ اس کا ایڈمیشن فارم لائے تھے۔ نائمہ بھی دونوں سے مختلف سوال کر رہی تھی۔ پھر وہ دونوں تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ زرنیش کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، وہ بی اے کر رہی تھی۔ روز کالج اس کو حسان صاحب خود چھوڑتے، کیونکہ ان کا دفتر راستے میں پڑتا تھا اور واپسی ڈرائیور لے آتا۔ زندگی ایک نئے طریقے سے شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران حسان صاحب سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی پڑھائی کا پوچھنا، روزمرہ کی باتیں کرنا۔ وہ ٹام کروز کے چھوٹے بھائی سے اس کی پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، کبھی کبھی بالکنی سے نظر آ جاتا۔ اس نے امی سے سنا تھا کہ وہ کسی چینل میں ٹاک شو کرتا ہے، مگر اس نے اب تک دیکھا نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے کی بالکنی کے پاس اپنی کتاب لے کر کھڑی تھی کہ نیچے نظر پڑی تو وہی ٹام کروز کا بھائی مطلب عارش حسان گاڑی سے اترا۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی، شاید اس کی کزن تھی، خالہ کی بیٹی۔ اب وہ کسی بات پر مسکرا رہا تھا تو اس کی بھائی گال پر پڑنے والا ڈمپل تھا۔ کیا کتنا مکمل ہو سکتا ہے؟ زرنیش کی نظر وہیں ٹکی تھی۔ اب وہ وہاں سے جا چکا تھا، مگر زرنیش کے دل میں رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے جو بھی ہو رہا تھا بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آنیا کچن میں تھی، مگر سوچ انیکسی کے برابر دوسرے پورشن میں گھوم رہی تھی۔ اس کو شروع سے ماموں کی فیملی پسند تھی۔ حسان صاحب نے اپنا لیدر کا کاروبار شروع کیا تھا، جو ترقی کر کے پھیلتا چلا گیا، اور اب وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گئے۔ اسی دوران انہوں نے اپنی بہن کی شادی حیدرآباد میں کر دی۔ وہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، مگر اچھے انسان تھے۔ حیدرآباد سے کراچی کے سفر کی وجہ سے ان کی ملاقات کم ہوتی تھی۔ پھر زرنیش کی تعلیم کی وجہ سے جانا کم ہو گیا۔ کبھی حسان صاحب بھی آ کر مل لیتے۔ پھر عارش میس کمیونیکیشن کی ڈگری کے لیے لندن چلا گیا، اس لیے عارش کو اب وہ دیکھ رہی تھی، اور جب سے وہ یہاں آئی تھی عارش حسان اسے بہت مغرور لگا تھا۔
ایک تو اس سے سامنا بہت کم ہوتا اور کبھی نظر آتا بھی تو مکمل لا تعلق رہتا۔ یہ اپنے آپ میں رہنے والا لڑکا کب اس کے دل میں آ بسا اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ اچانک اس کو یوں ہوش آیا تو 12 بج چکے تھے۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا اور اب تیاری نہیں تھی۔ اس کی آج کل اس کے ساتھ یہی ہونے لگا تھا۔ کب وہ عارش حسان کو سوچنے لگ جاتی اسے پتا بھی نہیں چلتا۔ عارش حسان اس کی خواہش بننے لگا تھا۔ ضروری نہیں ہر خواہش پوری ہو، کچھ خواہش ہمارے دل میں حسرت بن کر رہ جاتی ہیں، لیکن انسان کے بس میں کب ہوتا ہے کہ کسی کو دل سے نکالا جائے یا بسایا جائے۔ وہ کچن میں ہی تھی کہ آسماء کی آواز آئی۔ وہ جب کمرے میں گئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ آسماء بے ہوش پڑی تھی۔ امی کیا ہوا ہے؟ امی آنکھیں کھولیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ یا اللہ میری امی کو بچا لے، یا اللہ میری امی کو کچھ نہ ہو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اکیلی رہ گئی۔ امی بھی نہیں رہی تو میں کیا کروں گی؟ بس کر دو بیٹا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، دعا کرو سب ٹھیک ہوگا۔ حسان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ کی مریضہ کو ہوش آ گیا ہے، ہلکا سا انجائنا اٹیک تھا اور وہ خطرے سے باہر ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی تو زرنش کی جان میں جان آئی۔ اس وقت وہ دونوں آسماء کے پاس تھے۔ بھائی صاحب میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اب میرے پاس اور مہلت ہے، آسماء بول رہی تھی۔ ان کی بات پر زرنش تڑپ کر رہ گئی۔ ایسا مت کہو آسماء، بچی کو تمہاری ضرورت ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نہیں بھائی مجھے پتا ہے میں نہیں رہ سکتی، آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں بھائی، 2 دن میں زرنش کی شادی کر دے، میں اس کی خوشی دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے سکون ملے۔ آسماء کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی صاحب، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آسماء خود بھی رو رہی تھی اور ان دونوں کے آنسو بھی نہیں رک رہے تھے۔ اچھا تم ٹھیک ہو جاؤ، میں زرنش کا نکاح عارش کے ساتھ کر دوں گا۔ میں تم سے عارش کے لیے زرنش کا رشتہ مانگتا ہوں۔ زرنش بے یقینی کے عالم میں حسان صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ آسماء کی تو جیسے دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سچ کہہ رہے ہیں بھائی، مجھے بہت خوشی ہے، بس تم جیسے ہی گھر چلو گی میں ان دونوں کا نکاح کروا دوں گا، پھر زرنش کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دھوم دھام سے رخصتی ہو جائے گی۔ بھائی صاحب میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو آسماء، زرنش میری بھانجی ہے، بیٹی ہے، اس کے مستقبل کا سوچنا میرا فرض ہے، میں اپنی بیٹی لے رہا ہوں، بس اب کوئی بات نہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ بھائی بھابھی سے پوچھا آپ اور عارش کیا وہ مان جائے گا؟ آسماء کے چہرے پر خوف تھا کہ اگر عارش نے منع کر دیا تو۔ نہیں آسماء تم ان کی فکر نہ کرو، وہ میرا مسئلہ ہے، تم نکاح کی تیاری کرو۔ زرنش ان کی باتوں کے درمیان خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ آسماء ہاسپٹل سے گھر آ گئی تھی، ابھی طبیعت بھی سنبھل گئی تھی۔ وہ بالکنی سے کھڑی اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آسماء دوائی لے کر سو رہی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، جو اس کے نزدیک ناممکن تھا وہ ممکن ہو رہا تھا۔ اس کے دل نے تو ابھی نئے انداز میں دھڑکنا شروع کیا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے خوش ہونا چاہیے یا، اور عارش کیا وہ یہ فیصلہ قبول کر لے گا؟ اس نے تو اسے کبھی بات بھی نہیں کی، کبھی اس نے خود بھی کبھی کوشش نہیں کی۔ ایک تو وہ اس کے وجاہت سے مرعوب بھی تھی، اس کی فطرت میں بھی جھجک تھی، اس کے اندر اعتماد کی بہت کمی تھی، اور گرلز اسکول اور کالج لینے کی وجہ سے بھی مردوں سے بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اور عارش اس سے بات کیوں کرتا؟ وہ تو آنیہ جیسی لڑکیوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ آنیہ بھی شفاف رنگت کی حسین لڑکی تھی، جبکہ وہ یہ خیال آتے ہی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ گندمی رنگت پر سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جس میں پلکوں کی جھالر گری ہوئی تھی۔ کیا تھی وہ؟ ایک عام سی لڑکی، اور عارش حسان جس کی خواہش نہ جانے کتنی لڑکیاں کرتی تھی۔ انہی سوچوں میں غرق تھی کہ حسان کی آواز آئی۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ جی پاپا آپ نے بلایا؟
اسٹڈی روم میں وہ داخل ہوا جہاں حسان اور نائمہ دونوں موجود تھے۔ ہاں بیٹا بیٹھو۔ اس وقت وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں نیند اور تھکن کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ نائمہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا مکمل تھا ان کا بیٹا، وجاہت سے بھرپور۔ کیا حسان صاحب جو فیصلہ کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ حسان بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ عارش، یہ بتاؤ، آج تک جو تم نے جو بھی فیصلہ لیا اپنے لیے، میں نے تمہیں منع کیا؟ تم جرنلزم لینا چاہتے تھے، میں نے کچھ نہیں کہا، جبکہ میں چاہتا تھا تم بزنس کی ڈگری لو۔ پھر تم نے میڈیا جوائن کر لیا، میں نے کرنے دیا، جبکہ مجھے اب بزنس سنبھالنے کے لیے بیٹے کی ضرورت تھی۔ لیکن میں چاہتا تھا میرا بیٹا اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ میں نے کوئی بھی فیصلہ تم پر زبردستی نہیں سونپا، لیکن میں اب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا فیصلہ قبول کرو گے؟ آخر میں انہوں نے اپنے اکلوتے سپوت کو آس بھری نظروں سے دیکھا، جو خاموشی سے ان کی اس تمہید کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھا کہ واقعی اس نے ہمیشہ اپنے فیصلے خود لیے ہیں۔ اب باپ نے بھی کبھی مخالفت نہیں کی۔ بابا، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ میں آپ کی بات سے انحراف کیسے کر سکتا ہوں؟ بیٹا، پہلے پوری بات تو سن لو، تو اس بات میں فیصلہ نہ کرو۔ نائمہ جو اتنی دیر سے خاموش تھی پھر بولیں۔ حسان صاحب ایک نظر ان کو دیکھ کر اپنی بات دوبارہ شروع کر چکے تھے، جبکہ نائمہ شوہر کی نظروں سے خائف ہو گئی تھی۔ بیٹا، میں تمہاری شادی زرنش سے کروانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک جملہ تھا، لیکن اس جملے سے اس کے اندر دھماکے ہونے لگے۔ عجیب بے یقین نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ والد صاحب نے اسے چاروں طرف سے ایسا گھیرا کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اور نافرمانی اس کی تربیت میں شامل نہیں تھی کہ باپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ سچ تھا کہ اس کے والدین نے کبھی اس سے کچھ نہیں مانگا، اور آج پہلی بار وہ اس کی طرف آس سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان آنکھوں کو نا امید نہیں کر سکا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم فیصلہ باپ کی محبت میں کر دیا۔ اس کے پاس ہاں کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اقرار کے بعد حسان صاحب نے خوشی سے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ یہ ہوئی نا بات، میرے بیٹے نے مجھے اپنا قرض دار کر دیا۔ وہ خاموشی سے لب بھینچے کھڑا تھا، جبکہ نائمہ حیران اور پریشان تھی۔ انہوں نے شوہر سے احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے شوہر کے آگے کبھی نہیں چلی، تو آج کیسے سن لیتے؟ حسان محبت کرنے والے شوہر ضرور تھے، مگر اپنے فیصلوں میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ نائمہ کو لگا شاید عارش نہ مانے، مگر حسان صاحب نے بات اس انداز میں کی تھی کہ انکار کی گنجائش تھی ہی نہیں۔ اس لیے انہوں نے بھی چپ سادھ لی اور اپنی بہن کی بیٹی آنیہ سے عارش کی شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آنیہ عارش کو پسند کرتی تھی اور عارش کی بھی اچھی دوستی تھی، مگر اس نے ایسی بات نہیں کی تھی کبھی۔ اب نائمہ اپنے شوہر کی مرضی میں راضی تھی۔ انہیں زرنش سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھا۔ زرنش اور عارش کا نکاح تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ زرنش کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ گھر میں سادگی سے نکاح کا انتظام حسان صاحب کے لان میں کیا گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا سٹیج بھی بنایا تھا، جہاں زرنش اسٹائلش اور تھوڑے سے کام والے پنک کلر کی فراک میں بیٹھی تھی، اور دل انجانی سی خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ نکاح کے بعد تھوڑی دیر کے لیے عارش کو بلوایا گیا، 7 تصویریں لی گئیں، پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے شو کا ٹائم ہو رہا تھا۔ زرنش کی سماعتیں کسی سرگوشی کی منتظر رہیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ساری خوشی میں اوس پڑ گئی۔ اس کو لگا تھا کہ عارش کی مرضی اور خوشی شامل ہے، مگر عارش کا اجنبی رویے نے خوش فہمی سے نکال دیا۔ اچانک وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ وقت دیکھا تو آدھے سے زیادہ رات بیت چکی تھی۔ ابھی بھی وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ پھر وہ بستر میں تو آ گئی، مگر بہت سی سوچیں اسے سونے نہیں دیا۔ رات جتنی رونق والی تھی، صبح اتنی بھیانک۔ آسماں شاید اپنی بیٹی کی خوشی دیکھنے کے لیے رکی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہوتے ہی انہوں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ زرنش کے لیے گہرا صدمہ تھا۔
ابھی تو وہ عارش کی بے رخی کا غم نہیں منا پائی تھی کہ زندگی نے ایک اور اتنا بڑا غم دے دیا تھا۔ آج آسما کی موت کو ہوئے چوتھا دن تھا۔ زرنش کے 3 دن کی بے ہوشی کے بعد آج حالت بہتر تھی۔ کمرے میں لیٹے ہوئے اپنے گزرے ہوئے ماہ سال کو سوچ رہی تھی۔ کیا میری طرح کوئی بدقسمت ہوگا؟ بچپن سے بھائی بہن جیسی نعمت سے محروم رہی، پھر باپ بھی چلا گیا تو ماں نے بھی جلدی کی جانے کی اور اسے اس شخص کے ساتھ باندھا جس نے اسے تسلی کے 2 لفظ بھی نہیں بولے تھے۔ وہ اس سے اور کیا امید کر سکتی تھی؟ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی پاس کھڑا ہے تو دیکھا کہ حسان صاحب تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور آنسو پونچھے۔ بیٹا، اپنا سامان رکھ لو، اب ہمارے ساتھ تمہیں رہنا ہوگا، یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ حسان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلے گئے۔ نیا ٹھکانہ، نئی آزمائش۔ وہ گہری سانس لے کر ان کے پیچھے چل دی۔ کہاں غائب ہو میرے یار؟ آج کل تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ عارش بہت دنوں بعد جم گیا تھا تو تینوں نے اسے گھیر لیا۔ آنیہ، عارش، زبیر اور بلال چاروں یونی فیلو تھے، اچھے دوست بھی، جبکہ آنیہ سے کزن کا رشتہ بھی تھا۔ تبھی اس کی بنتی تھی اور اس میں آنیہ کا زیادہ ہاتھ تھا۔ ہر جگہ اور ہر وقت عارش کے ساتھ رہتی۔ عارش کو بے پناہ وجاہت نے تھوڑا مغرور بھی بنا دیا تھا، اسی لیے کسی کو کم ہی لفٹ کرواتا۔ آنیہ عارش کے نکاح سے بے خبر تھی۔ وہ اپنی بہن کے پاس دبئی گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو نکاح کا علم نہ ہو سکا۔ آنیہ کی ماما نے بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ جانتی تھی بیٹی کو تکلیف ہوگی، بلکہ عارش کے کسی دوست کو معلوم نہ ہو سکا۔ صرف زبیر کو پتا تھا کیونکہ وہ اس کے بچپن کا بہت گہرا دوست تھا۔ عارش، میں کل سے آئی ہوں اور تم نے مجھے ایک کال بھی نہیں کی۔ اپنے شولڈر کٹ بالوں کو ایک ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے وہ ایک ادا سے بولی۔ تو پہلے کون سا کرتا تھا؟ زبیر نے بول کر بلال کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جبکہ عارش وہی قاتلانہ بیزی تمہارے ساتھ روز کال پر بے نیاز مسکراہٹ چہرے پر سجائے کھڑا تھا اور بائیں گال پر ڈمپل گہرا تھا۔ آنیہ کا چہرہ غصے اور خفت سے بھرا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اپنا رخ دوسری طرف پھیر چکی تھی۔ مس، سرخ ہو گیا؟ مجھے لگا شاید میں دور تھی تو تم نے مجھے، جبکہ عارش کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں یار، سنا تھا تمہارے پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی۔ بلال نے بات بدلی کہ ماحول نے خراب نہ ہو۔ ہاں، مجھے بھی ماما نے بتایا تھا، افسوس ہوا۔ آنیہ نے جیسے تعزیت کر کے جان چھڑائی۔ تمہیں اور کچھ نہیں بتایا تمہاری ماما نے؟ زبیر نے طنزیہ آنیہ سے کہا۔ وہ آنیہ کو خاص پسند نہیں کرتا تھا، جو بلا وجہ عارش کے گلے کا ہار بننے کی کوشش کرتی تھی۔ کیا بتانا تھا؟ آنیہ نے چونک کر زبیر اور عارش کی طرف دیکھا، جبکہ بلال بھی تجسس سے ان کی طرف متوجہ ہوا اور عارش بے نیازی سے ٹیبل پر پڑا گلاس گھما رہا تھا، جیسے کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ یہی کہ عارش کا نکاح ہو گیا ہے اس کی کزن سے؟ زبیر نے جیسے دھماکہ ہی تو کیا تھا اور آنیہ بے یقین نظروں سے عارش کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ عارش یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم کیوں چپ ہو؟ آنیہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ سچ کہہ رہا ہے یہ۔ پاپا نے مجھ سے پہلی دفعہ کچھ مانگا تھا اور میں انکار نہیں کر سکا۔ آنیہ سے اس کی محبت نہیں تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ آنیہ اس کے لیے پاگل ہے۔ کچھ بھی ہو، اسے افسوس ہو رہا تھا آنیہ کی حالت پر، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے آنیہ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو وہ لڑکی اتنی امیدیں لگا بیٹھی تھی۔ آنیہ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ زبیر کو خوشی ہوئی۔ اس کے خیال میں عارش کے لیے آنیہ جیسی لڑکی نامناسب تھی۔ وہ گئی تو بلال فوراً آگے آیا۔ ارے واہ، کیا نیوز ہے! چلو عارش، تم مجاز خدا کے عہدے پر فائز ہو گئے ہو، ٹریٹ تو بنتی ہے۔ بلال لاؤبالی سا لڑکا تھا، وہ بس لائف کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ یہ تم آج کیا اردو دان بنے ہوئے ہو؟ اتنی خالص اردو! مجازی خدا، عہدے فائز! واہ واہ! زبیر اپنا سر دھن رہا تھا۔ اس کی اردو میں بلال نے منہ کا زاویہ بگاڑ کے کہا۔ کل دادا جان کے پاس گیا تھا تو ان کے پاس کوئی کتاب تھی، کہنے لگے پڑھ کر سناؤ، تو بس 2 گھنٹے تک پڑھا، الفاظ ذہن میں رہ گئے۔
بلال کے کہنے کا انداز اتنا معصومانہ تھا کہ زبیر اور عارش کا کہکا بے ساختہ نکلا۔ زرنش کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس دوران عارش سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ مصروف رہتا اور جب گھر آتا تو زرنش خود کو مصروف کر لیتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ پہلی بار عارش کے لیے اس کا دل ضرور دھڑکا تھا، مگر یہ سوچ اسے کہ عارش نے زبردستی نکاح کیا وہ راضی نہیں تھا، زرنش کو ذلت میں دھکیل دیتی۔ ٹھیک ہے وہ خوبصورت نہیں تھی، مگر اتنی بری نہیں تھی کہ کوئی زبردستی اسے رشتے پر راضی ہو۔ اگر اسے مجھ سے فرق نہیں پڑتا تو میں بھی اتنی گری ہوئی نہیں ہوں کہ اس کے آگے پیچھے پھروں۔ اس کی انا آگے آ گئی اور محبت کہیں پیچھے رہ گئی۔ آج ناشتے کے ٹیبل پر آئی تو وہ نظر آیا۔ لگتا ہے ٹام کروز کے چھوٹے بھائی کو آج کوئی کام نہیں جو گھر پر نظر آ رہا ہے۔ آؤ بیٹا، کھڑی کیوں ہو؟ حسان صاحب کی نظر پڑی تو فوراً اسے بلایا۔ وہ چونکی اور جلدی سے اندر آئی کیونکہ فرار اب ناممکن تھا۔ سبھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ عارش ایک نظر دیکھنے کے بعد دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گیا، جبکہ نائمہ زرنش کو ناشتے کے لوازمات دینے لگیں۔ نائمہ کا رویہ اس کے ساتھ بہتر تھا، نہ زیادہ اچھا نہ برا۔ اس کی ضرورت کا خیال رکھتی مگر کبھی بیٹھ کر بات نہیں کی۔ وہ خود بھی سوشل ورک میں مصروف رہتی۔ زرنش بیٹا، آج آپ کا یونی میں پہلا دن ہے، گھبرانا نہیں، اور تمہیں عارش چھوڑ دے گا۔ عارش اس کو ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ کر آنا، صحیح گائیڈ کر لینا۔ عارش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا، مطلب کہ اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اوہ، تو موصوف کو پہلے ہی پتا تھا کہ میرے ساتھ جانا ہے، تبھی گھر پر نظر آ رہے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بھی اٹھ گئی۔ اچھا ماموں مامی چلتی ہوں، زرنش خدا حافظ کہتی ہوئی آگے نکل گئی۔ عارش جو موبائل پر مصروف تھا چونک کر کھڑا ہوا۔ کیا لڑکی ہے، اس کے ساتھ جانا ہے؟ اسے ہی بغیر اطلاع دیے نکل گئی۔ جاؤ بیٹا، باہر انتظار کر رہی ہے وہ۔ حسان صاحب اسے ہوش میں لے کر آئے۔ جب وہ پورچ میں پہنچا تو محترمہ وہیں کھڑی تھی۔ لیمن کلر کے گھٹنوں تک آتی فراک اور سر پر لیمن کلر سے ہی سلیقے سے اسٹائلش طریقے سے اسکارف سجائے، چہرے پر ہلکی سی نیچرل کلر کی لپسٹک لگائے کھڑی تھی۔ گندمی رنگت پر سادگی اور معصومیت اسے جاذب نظر بنا رہی تھی۔ عارش حیران تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ زرنش مڈل کلاس کی ہر سٹائل سے آری بے وقوف سی، ڈری سی، سہمی سی لڑکی ہوگی، مگر زرنش کا ہر انداز عارش کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ اس کے اعتماد میں کمی تھی، مگر حسان صاحب نے اس کا اعتماد بحال کرنے میں کافی مدد کی، اور کچھ اس نئے رشتے کا اعزاز تھا کہ عارش سے اسے کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پر اعتماد سے گاڑی کا پیچھا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی۔ میڈم، میں آپ کا کوئی ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھیں۔ یہ کہتے اس نے آگے کا دروازہ کھولا اور اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ اس کا حکم سنتے ہی بغیر کچھ بولے وہ بھی آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ دونوں نے ہی شاید نہ بولنے کی قسم کھائی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اگر شکل اچھی دے دی اللہ نے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسروں پر روب چلائے گا؟ زرنش غصے میں دل ہی دل میں اسے مخاطب تھی۔ میرا خیال ہے اگر آپ زور سے بولیں گی تو میں بھی اپنی تعریف سے مستفید ہو جاؤں گا۔ عارش کی آواز سے وہ چونک کر مڑی، بظاہر سامنے دیکھتے ہوئے اور اسٹیئرنگ میں ہاتھ جمائے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ وہ گڑبڑائی، ہائے اللہ، اسے کیسے پتا چلا کہ میں اس کی برائی کر رہی ہوں؟ آپ کے بڑبڑانے کے انداز سے۔ اب بھی وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ عارش کا جواب موصول ہوا۔ وہ حقیقت میں ڈر گئی۔ کیسے سن رہا ہے یہ؟ بے ساختہ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ جما لیے تاکہ اب وہ سمجھ نہ سکے۔ یہ دیکھتے ہی عارش کا کہکا بے ساختہ ہوا۔ اس کی ہنسی سے خفت زدہ ہو کر جلدی سے ہاتھ ہٹا لیے اور اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے شیشے کی طرف منہ کر لیا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ یونی پہنچ کر دونوں ہی ساتھ چلنے لگے۔ بہت سی نظریں ان کی طرف گھومی، کچھ کی رشک زدہ اور کچھ کی حیرت زدہ۔ پھر کچھ لڑکیوں کے ٹولوں نے اسے گھیر لیا۔ ارے یہ تو عارش ٹاک شو کرتا ہے۔ لڑکیاں سیلفیاں لینے کھڑی ہو گئیں۔ وہ ٹائم ٹو اپڈیٹ حسان ہے، مشہور نیوز اینکر جو مشکل اپنی جان چھڑا کر ان کے نرگے سے باہر آیا۔ زرنش دور کھڑی دانت پیس رہی تھی۔ لڑکیاں بھی پاگل ہیں، پتہ نہیں کیسے ٹی وی میں دیکھ کر فدا ہو جاتی ہیں۔
تب وہ آیا۔ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے تمہارا؟ اسلامک۔ ٹھیک، چلو۔ وہ اس کے ساتھ ہی رہا، تمام کام کر کے اسے کلاس کے پاس چھوڑا، کیونکہ بابا کا حکم تھا اور بابا کا حکم وہ نہیں ٹال سکتا تھا۔ آج کا دن یونی میں بہت تھکا دینے والا تھا، مگر دل بہت خوش تھا۔ صبح کے خوشگوار اثرات اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر رہے تھے۔ پہلی ملاقات کافی خوشگوار رہی۔ جتنے مغرور لگتے ہیں موصوف، مگر ہے نہیں۔ چلو، نئے رشتے سے نہ صحیح مگر بات تو ہوئی۔ وہ بالکنی میں کھڑی مسلسل عارش کو سوچ رہی تھی۔ مگر سچ تو یہی ہے کہ عارش حسان نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا، اور کر بھی کیسے سکتے تھے؟ وہ تو آنیہ جیسی لڑکی کو پسند کرتے ہوں گے، میں ان کے معیار پر اترتی نہیں۔ یہ سوچ آتے ہی اداسی نے اسے گھیر لیا۔ اب سونا مشکل تھا۔ آج عارش گھر آیا تو سیل آف تھا۔ جب چارج پر لگا کر آن کیا تو میسیجز کے نوٹیفیکیشن آنے لگے۔ چیک کیا تو آنیہ کا نام اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اوہ، اس کو کیا ہوا؟ اچھا خاصا 2 دن سکون سے گزرے۔ عارش کو کوفت ہوئی۔ اس دن کے بعد سے آنیہ نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ آج اتنے میسیجز ریڈ کیے بغیر ہی موبائل رکھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ رات میں سونے کے لیے بستر پر آیا تو اچانک سوچوں کا رخ زرنش کی جانب مڑ گیا، اور آج کی یاد آتے ہی چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مگر دوسرے پل اس سے جڑا رشتہ یاد آیا تو لب بھینچ لیے، اور چہرہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا۔ عارش نے اپنی لائف پارٹنر کا خاکہ بنایا ہوا تھا۔ اسے مڈل کلاس کی گھریلو لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں جن میں اعتماد کی کمی ہو، 10 لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جائے۔ اسے سخت کوفت ہوتی تھی ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر، اور زرنش کو اس نے ایسا ہی دیکھا۔ آج یونی میں بھی اتنا گھبرا رہی تھی، لوگوں کو دیکھ کر پتہ نہیں پاپا نے کیا دیکھ کر اس کو میرے لیے پسند کیا۔ مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی تھی، مجھے تو ایسی لڑکی سے شادی کرنی تھی جو میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے، نہ کہ میں اسے سنبھالتا پھروں۔ اچانک اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگی۔ اسکرین کو دیکھ کر اس کے منہ کا زاویہ بگڑ گیا۔ ابھی اس کا بالکل دل نہیں تھا آنیہ سے بات کرنے کا، مگر کچھ سوچنے کے بعد کال ریسیو کر لی۔ نہیں، مصروف تھا، کہیں ایسی بات نہیں ہے، اور اب اس کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ دوسری طرف آنیہ کہہ رہی تھی کہ مجھے مما نے بتایا ہے کہ یہ نکاح تمہاری مرضی کے بغیر ہوا ہے، اور میں جانتی ہوں تم زرنی جیسی لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں ہو۔ وہ کس طرح تمہارے ساتھ سوسائٹی میں موو کرے گی؟ آنیہ اس کے دل کی بات کر رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، مگر وہ اس کو بہتر جانتی تھی۔ عارش کی مغروریت میں اضافہ ہوا۔ اب اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ آنیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ آنیہ اور عارش کی دوستی دوبارہ سے ویسی جاری رہی۔ 2 دن کے سوگ کے بعد آنیہ دوبارہ عارش کے ساتھ نظر آنے لگی۔ آج بھی زرنش یونی سے واپس آ کر شام میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ آنیہ اندر آئی۔ شولڈر کٹ بال، بغیر آستین کے شارٹ شرٹ اور تنگ جینز کے ساتھ، چہرے پر میک اپ کے تہ جمائے ہوئے، اپنی ادا دکھائے بے نیازی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ زرنش کو مکمل نظر انداز کیے وہ اپنے موبائل پر مصروف ہو چکی تھی۔ زرنش بھی ایک نظر دیکھ کر ریموٹ سے چینل بدلنے لگی۔ پلاسٹک کی چپکلی پتہ نہیں خود کو صبا کمر سمجھ رہی ہے۔ خیر مجھے کیا؟ زرنش دل ہی دل میں اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ اسی وقت نائمہ اندر آئی۔ ارے میری بیٹی آئی ہے۔ ساڑی کا بلو سنبھالے وہ اب آنیہ سے گلے مل رہی تھی۔ زرنش کا دل خراب ہوا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ دل بہت برا ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا ڈھیر سارا روئے۔ عارش سے بھی اس دن کے بعد دوبارہ بات نہیں ہوئی۔ 1-2 دفعہ ساتھ یونی گئے تو بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ دوبارہ اپنے خول میں بند ہو چکا تھا۔ زرنش بھی مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ آج آنیہ کو دیکھ کر برداشت نہیں ہوا۔ وہ سوچوں میں غرق تھی کہ حسان صاحب کی آواز آئی۔ کیا سوچ رہی ہے میری بیٹی؟ اب وہ بھی اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ پھر دونوں لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ کچھ نہیں ماموں، ایسے ہی۔ حسان اسٹڈی روم میں تھے، کھڑکی سے زرنش کو پریشان دیکھا تو چلے آئے۔ کچھ تو ہے بیٹا، اب اپنے ماموں سے بھی چھپاؤ گی؟ بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کی وجہ آنیہ ہے، جو کچھ دیر پہلے عارش کے ساتھ باہر گئی تھی، اور تب سے زرنش کی بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ اتنے صحیح اندازے پر وہ شرمندہ ہوئی اور کچھ بولے بغیر نظر جھکا لی۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا،
شاید میں نے فیصلہ کرنے میں جلد بازی کی۔ عارش کا رویہ میری نظروں کے سامنے ہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں ماموں، آپ کیوں شرمندہ ہیں؟ میری قسمت میں عارش کا نام تھا، وہ تو ہونا ہی تھا، کسی طرح بھی آپ کا کوئی پچھتاوا اس کو بدل نہیں سکتا۔ بیٹا پھر بھی میں نے سوچا ہے تم دونوں کی رخصتی کر دوں اور عارش کو سمجھاؤں، رشتہ بنانا ہے تو اسے نبھاؤ بھی، تاکہ عارش کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور آنیہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ نہیں ماموں، آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ عارش سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن بیٹا اس طرح کب تک چلے گا اور تم سے دور ہو جائے گا وہ۔ نہیں ماموں، میں نہیں چاہتی عارش زبردستی مجھ سے رشتہ نبھائے، اور مجھے اللہ پر یقین ہے جس نے مجھے جس کا نام دیا ہے ایک دن اس کا دل بھی ضرور بدلے گا۔ جس کا نام میرے ساتھ لکھا ہے تو ساتھ بھی ضرور لکھا ہوگا۔ میں نے ہمیشہ اللہ سے اس چیز کا شکوہ کیا جو میرے پاس تھا ہی نہیں۔ مجھے اللہ سے شکوہ رہتا کہ اس نے مجھے اکلوتا کیوں پیدا کیا، بھائی بہن کیوں نہیں ہے۔ پھر ابو کے جانے کے بعد یہی شکوہ کرتی کہ میرے ابو کیوں چلے گئے۔ اللہ کو میرا شکوہ برا لگا ماموں، میرے پاس ماں بھی نہیں رہی، اب میں کوئی رشتہ کھونا نہیں چاہتی۔ ماموں میرے پاس آپ ہیں، میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کبھی اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا، اب سوچتی ہوں تو بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے سب کچھ تھا میرے پاس، اور عارش کا نام میرے لیے کافی ہے۔ ماموں ان کا نام میرے ساتھ ہے، یہ میرے لیے بہت ہے۔ دیکھیے گا میں اللہ سے مانگوں گی تو وہ ضرور میرے پاس ہی آئیں گے۔ بولتے ہوئے اس کی آواز میں نمی تھی، باقی نے بہت کچھ کھو دیا تھا، اب کچھ بھی کھونے کی ہمت نہیں تھی۔ ارے میری بیٹی کہتی ہے تو میں نہیں کروں گا، ابھی رخصتی کی بات۔ ویسے خوشی ہوئی تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے محبت دیکھ کر، اور میں جانتا ہوں میری بیٹی کی محبت ضرور جیتے گی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، وہ نالائق خود آئے گا تمہارے پاس۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے۔ وہ جو شرمندہ تھے کہ شاید انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا، اب زرنش کے دل میں عارش کے لیے محبت دیکھ کر مطمئن تھے کہ ان کا فیصلہ درست تھا۔ زرنش کی محبت ایک دن ضرور عارش کو جیت لے گی۔ نائمہ کی ایک میٹنگ سے واپسی پر ان کی گاڑی ڈرائیور کی غفلت کی بنا پر سامنے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اس دوران عارش اور حسان کے ہسپتال کے چکر لگ رہے تھے، جبکہ زرنش پر گھر کی ذمہ داری آ گئی، ہسپتال کھانا بھجوانا، پھر حسان صاحب اور عارش کے کام اپنی نگرانی میں کروانا، سب اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ تمام کام نائمہ کرتی تھی۔ ملازمہ ہونے کے باوجود وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے کام خود کیا کرتی اور ملازمہ سے اپنی نگرانی میں کرواتی، جو اب زرنش بخوبی تمام کام انجام دے رہی تھی۔ اس دوران ایک اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ عارش سے بھی اس کو رسمی بات ہو جاتی، دونوں ضرورت کے وقت ایک دوسرے کو مخاطب کر لیتے۔ جیسے ابھی وہ آفس سے گھر آیا کہ نائمہ کے لیے پرہیزی کھانا لے کر جانا تھا، فریش ہو کر کچن میں آیا جہاں زرنش یخنی تیار کر رہی تھی۔ زرنش، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ایک کپ چائے مل سکتی ہے۔ جانے کیا تھا اس کی آواز کا اثر، یا پھر پہلی بار زرنش اپنا نام اس سنگ دل شخص سے سن کر گھبرا گئی تھی کہ یخنی پیالے میں ڈالتے ہوئے چھلک پڑی اور اس کے ہاتھ میں گر گئی۔ وہ تڑپتی ہو رہ گئی تھی کہ تکلیف سے اپنا ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کی جانب مڑی کہ عارش جو لانچ کی طرف مڑ رہا تھا، آواز سن کر فوراً اس کی طرف آیا، جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پاگل ہو گئی ہو لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ اس کا ہاتھ پکڑے ہی وہ کیبنٹ سے برنال نکالنے لگا اور وہ نرمی سے مرہم لگا رہا تھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ جینز پہنے، براؤن آنکھوں میں غصہ اور فکر مندی جھلک رہی تھی۔ مغرور چہرے پر سجی داڑھی اور بال اب تک نم تھے، شاید نہا کر آیا تھا۔ پرفیوم کی خوشبو زرنش پر حاوی ہونے لگی، اس کے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتی تھی۔ اس کی تکلیف تو کب کی ختم ہو چکی تھی اور وہ اپنا ہاتھ دھو رہا تھا جبکہ زرنش بت بنی اس کی پشت تک رہی تھی۔ کتنا خوب رو اور وجاہت سے بھرپور شخص تھا یہ، ہر طرح سے مکمل، جو اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ پتہ نہیں اس شخص کا ساتھ بھی لکھا تھا یا ساری زندگی اس کی بے رخی برداشت کرتے ہوئے گزرے گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ اب وہ ہاتھ دھو کر خود کھانا پیک کرنے لگا اور اپنے لیے چائے کا پانی چڑھایا۔ لے میں کر دیتی ہوں، بہت منمنا کر آہستہ آواز میں کہا۔ زرنش کی آواز کہیں دب گئی تھی، اس کی قربت کا اثر تھا یا اس کی شخصیت کا سحر ہی ایسا تھا؟
محترمہ آپ کا بہت بہت شکریہ، جتنا آپ کر چکی ہیں وہ کافی ہے۔ طنزیہ لہجے میں اس کے جلنے پر چوٹ کر رہا تھا۔ چلو وہاں بیٹھ جاؤ، ڈائننگ ہال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ چائے پیو گی؟ کہتے ہوئے آخر میں لہجہ نرم ہو گیا۔ اف کیا چیز ہے یہ شخص، ہر روپ میں غضب ڈھاتا ہے۔ وہ سوچوں میں محو ڈائننگ ہال میں رکھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی، جہاں سے کچن کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ عارش کوہنی تک آستین موڑے نفاست سے کام میں مصروف تھا۔ وہ چوری پشت کو حیرت سے تک رہی تھی۔ مکمل وجاہت سے بھرپور لڑکا، جس کی وجاہت پر ہزاروں لڑکیاں فدا تھی۔ ایک ایسا اینکر جس سے بڑے بڑے سیاست دان بھی بات کرتے ہوئے گھبراتے، جس کی ذہانت پورے ملک میں مشہور تھی۔ ویسے نفیسہ کہاں ہے؟ اب وہ اپنا اور اس کے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ وہ کوارٹر میں گئی ہے، اس کی بیٹی کو بخار تھا تو میں نے بھیج دیا تھا، اس نے گھگھیا کر جواب دیا۔ اللہ، اس شخص کے سامنے میری بولتی کیوں بند ہو جاتی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بول رہی تھی۔ ٹھیک، میں جا رہا ہوں۔